بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ سامعین کرام السلام علیکم و مشاہدین اعظام، اللہ آپ لوگوں کو جہاں بھی ہو مولا سلامت رکھیں۔ ہمارے سلسلہ گفتگو جو دروس کی شکل میں ہے، سورہ یوسف ہے، احسن القصص، قرآن نے اس کے لیے یہ صفت سے نوازا احسن القصص کی۔ ہمارے کئی دنوں سے اسی یوسف نبی اور زلیخا عزیز مصر کے درمیان جو واقع ہوا، قرآن نے اس کو شد و مد کے ساتھ تفصیلی طور سے بیان کیا۔ ہم ایسے واقعوں کو ہلکا لیتے ہیں، آسان لیتے ہیں، ایسے واقعہ جو اخلاقی طور سے ایک بااخلاق، باضمیر، عفت و عصمت سے متصف، ایمان و ادب سے متصف لوگوں سے وقوع پذیر نہیں ہونا چاہیے۔ وغلت الابواب میں دو بیان ہے، ایک ظاہری معنی ہے، ایک تاویلی معنی ہے جو عرفا اور اہل حال بیان کرتے ہیں۔ احمد غزالی کا یہ بیان ہے، غلقت الابواب سے مراد یہ ہے کہ زلیخا نے تمام دروازہ اپنے لیے بند کر دیا، ایک ہی دروازہ کھلا رکھا، وہ تھا یوسف والا دروازہ۔ یعنی زلیخا کے دل میں یوسف کے علاوہ کوئی اور دروازہ نہیں تھا، کوئی اور فکر نہیں تھی، کوئی اور سوچ نہیں تھا۔ ہم و غم، شب و روز اسی راستے کی طرف نگاہ تھی جو یوسف کے ہے، یعنی حصول یوسف ہدف اصلی زلیخا تھا، مقصد حیات زلیخا وصال یوسف تھا۔ حیات زلیخا اس چیز پر منوط تھے کہ کب مجھے یوسف سے وصال ہوگی، اتصال ہوگی، میں اپنے مقصد منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ اور یوسف نے غلقت الابواب تھا، سب دروازے بند کیے ہوئے تھے، صرف اللہ والا راستہ کھلا ہوا تھا۔ یوسف کے یوسف کی خیال، یوسف کی دن اور شب و روز صرف اور صرف اللہ ہی تھا۔ الیہ توکلت و الیہ انیب۔ اس کشمکش میں دروازہ سب کھل گیا۔ 7 آیتیں عزیزان محترم، 7 آیات مبارکہ اسی واقعے کے گرد گھومتے ہیں، یوسف اور زلیخا کے۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا، دو سوچ، دو فکر، دو مزاج، دو ماحول اور دو طبیعت کے لوگوں کے لیے۔ ایک اللہ والا راستہ، جہاں باقی سب راستے بند تھے، نہ مال کا لالچ تھا، نہ عزت شہرت کا لالچ تھا، نہ قوم کی ملامت و فلام کا لالچ تھا، صرف طلب رضا تھا۔ دوسرے میں کوئی اور غم نہیں تھا، طلب بشر تھا، ایک انسان کی حصول تھا، ایک میں خالق کا حصول، دوسرے میں مخلوق کا حصول تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کریم ہے، کہیں بھی زلیخا کا نام نہیں لیا، کہیں بھی اس کا نام نہیں لیا۔ یوسف کا نام لیا، یوسف کا نام بار بار لیا، لیکن زلیخا کا نام نہیں لیا۔ یعنی ساتر ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی حرکتیں کرنے کے باوجود، اتنے طلب و تڑپ رکھنے کے باوجود، ایک ناموس کے نام لینا اخلاقی لحاظ سے بندگان کی ہدایت والا کتاب میں ذکر نہیں کیا۔ وغلقت الابواب ہویا، واستبق الباب، واستبق الباب، دونوں نے سبقت حاصل کی۔ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارے موضوع آگے ہے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، الفا افعال قلوب میں سے، سیدہا زلیخا کی شوہر، زلیخا کی مالک۔ الرجال قوامون علی النساء،
مرد کو عورت پر حاکمیت ہے، فوقیت ہے، یہاں کہا سیدہ کہا، حالانکہ یوسف غلام ہے، خرید کے لایا ہے عزیز مصر نے، لیکن ادھر سیدہ ہما بھی ذکر نہیں کیا، سیدہ ہو بھی ذکر نہیں کیا۔ یوسف خریدا ضرور ہے، خریدا ضرور ہے عزیز مصر نے اور زلیخا نے، لیکن دونوں غلام رہے، دونوں فرمان بردار رہے، دونوں مطیع رہے یوسف کی۔ یوسف ان کے چنگل میں نہیں آیا، یعنی ایک لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، جلال و جمال کے لحاظ سے، کردار و رفتار کے لحاظ سے زلیخا بھی یوسف کے مطیع رہے اور یوسف عزیز مصر بھی۔ لہذا یوسف کو اللہ نے عزیز مصر کے غلام کے طور پر شو نہیں کیا۔ یہ عزت یوسف ہے، یہ اکرام یوسف ہے، یہ تکریم یوسف ہے من اللہ تعالی۔ جب دروازے پہ پہنچا تو عزیز مصر سے ملا، یوسف آگے ہے، زلیخا پیچھے ہے، گھر میں تماشا لگا ہوا ہے۔ زلیخا سب سے پہلے بول اٹھی، اس نے کیا کہا؟ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جزا ہے جو تمہارے اہل کے ساتھ، یعنی میں ہوں زلیخا، میں تمہارے اہل عیال میں سے ہوں، اور یوسف نے میرے خلاف سوء قصد کیا ہے، اس کی جزا نہیں ہے الا ان یسجن او عذاب علیم، مگر یہ کہ اس کو زندان کر دیں یا اس کو سخت عذاب دیں۔ زلیخا نے یہ پیشنہاد پیش کیا عزیز مصر کے پاس۔ زلیخا نے ایک چیز ذکر نہیں کیا، زلیخا نے ایک چیز ذکر نہیں کیا، وہ ذکر یہ تھا یا اس کو قتل کر دو، یا اس کو کہیں اور بیچ دو، یا اس کو سزا دو عذاب علیم، اور دوسرا قید۔ ان دونوں کو تجویز تو دیا، اما قتل کا تجویز، شہر بدری کے تجویز انہوں نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا، زلیخا کل وجود یوسف کی اسیر تھا، یعنی اپنے حبیب کو محبوب کبھی بھی نظروں سے دور رکھنا نہیں چاہتا، کبھی بھی محبوب اپنے حبیب کو قتل کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ اگر قتل ہو گیا تو وصال نہیں ہوگا، قتل ہو گیا تو دیدار نہیں ہوگا، قتل کر دیا تو آئندہ دیکھنے کی جو خواہش ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ لہٰذا زلیخا نے سوچ سمجھ کے عرض کر دیا، اس کو یا زندانی کرو یا عذاب علیم دے دو۔ جب ایک ظاہری محبت والے اپنے حبیب کو قتل نہیں چاہتا، نظروں سے دور نہیں چاہتا، تو رب کریم جو سب سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ کس طرح چاہیں گے بندہ گناہ گار ہو اور گناہوں میں لت پت رہیں، گناہوں میں وہ ڈوبے رہیں، اور قیامت کے دن اس کو عذاب ہو، وہ نہیں چاہے گا۔ اس لیے توبہ کا دروازہ اپنے محبوبوں کے لیے، اپنے مخلوقوں کے لیے، اپنے مرزوقوں کے لیے کھلا ہے، اور ہر روز ایک فرشتہ صدا دیتا ہے ہر صبح کو، آیا کوئی ہے گناہ گار جو توبہ کریں، کوئی ہے شخص جو استغفار کریں۔ رب کریم ہم لوگوں کو بھی اپنے رب کی طرف، مولا کی طرف، اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام دروازے جس کے جو ہم نے کھول کے رکھا ہوا ہے، دروازہ الہی ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، اللہ اے اللہ ہمیں دروازہ جو تجھ تک پہنچے اس کو کھول کے رکھنے کی، باقی سب دنیاوی دروازہ بند کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔